آپ کی ملاقات ہو چکی ہے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ بعد. کیسے لگ رہے تھے خان صاحب؟ کیا کہنا تھا؟ کیا گفتگو ہوئی؟ بتائیے گا آج. نہیں، ان کو ہم نے پہلے، آپ کو پتہ 25-20 منٹ تو ہوتے ہیں سارے، تو 5 منٹ لگا کر ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلی 8 دفعہ کیسے جو آخری دفعہ ہماری بہنوں کو اجازت ملی ہے اور جو آج ہمیں اجازت ملی ہے وہ اس لیے کیونکہ اتنے لوگوں نے آ کے سپورٹ کیا ہے اور سب نے اس گرمی میں آ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو ساتھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اجازت ملی ہے. اور ان کو یہ بھی بتایا ان کو جلدی سے کہ جیسے ہمیں وین میں اٹھا کے لے گئے تھے تو وہ ہنس رہے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ ہمیں جا کے چکری چھوڑ دی. کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا دوسری دفعہ پھر اٹھا کے پہلے چھوٹی وین میں لے کے گئے پھر بڑی وین میں لے کے گئے. آپ کے دونوں اپوزیشن لیڈر بھی تھے. میں نے کہا ہمیں جا کر چکری چھوڑا ہے. تو ان کو پہلے یہ بتایا تھا، پھر ان کو تھوڑا سا بتایا کہ پاکستانیوں نے کتنا جذبہ دکھایا اور کتنا کیسے انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیسے فائٹ کیا. انہوں نے زمین دیکھیں، جب فوج کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کے عوام سے آتی ہے. آج کل عوام کے پاس فون ہے اور فون انہوں نے پکڑ کے جو دھلائی انہوں نے کی ہے انڈیا کی، پہلے انہوں نے دھلائی کی ہے اور اس کے بعد ہماری فوج کے ساتھ سپورٹ اسی طرح ہی ملتی ہے نا ہمارے فوج کو بھی. اور ان کو شہادتوں کا بھی بتایا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ان کو بڑا دکھ ہوا. ہم نے بتایا کہ جو ایئرمین ڈرون وہ ہمارے ایک بیس پہ اندر گھس گیا تھا ہینگ کر کے، جس میں ایک اسکواڈرن لیڈر اور 3 ہمارے ایئرمین شہید ہوئے ہیں اس سے. اس کا بھی ان کو بتایا. ان کا پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں پتا تھا، اس کے اخبار میں آیا کہ نہیں آیا یہ نہیں مجھے پتا. تو خان صاحب کے اس حوالے سے کیا رد عمل تھا؟ نہیں دیکھیں کس کیا ان کا رد عمل ہونا. ان کو ہم تو اپڈیٹ جتنا تھوڑا بہت جلدی سے کر سکے، لیکن وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو مودی ہے نا، یہ پاکستان کا اس کا خاص ایک ہیٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ. اور جو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ مل کے کر دیا ہے، سوشل میڈیا واریئرز اور ہمارے واریئرز نے، زمینی واریئرز نے، تو وہ بدلہ اتارنے کے لیے ان کا خدشہ ہے اور ان کا خیال ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس آئے گا. یہ آپ کو اکنامکلی اس کو افیکٹ کرے گا. خان صاحب کتنے خوش تھے؟ بھارت ہار چکا ہے یہ جنگ، تو اس پر خان صاحب کتنے خوش تھے؟ نہیں، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا بدلہ اتارے گا. خوش کیا ہونا ہے ان کو پتہ ہے پاکستانیوں کا، لیکن وہ کہہ رہے تھے یہ بدلہ اتارے گا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا کیونکہ ہم نے اپنا رول آف لا کو دفن کر دیا. ہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا. جب آپ رول آف لا ختم کرتے ہیں تو آپ وہ کہہ رہے تھے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پاکستان میں. جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو اکنامکلی پاکستان کو ہٹ کرے گا. جنگ نہیں ہٹ کرے گی، لیکن جب انصاف نہیں عدالتیں دے سکیں گی اور بے بس ہو جائیں گی اور حکومت کی ایک وہ ڈپارٹمنٹ بن جائے گی، سرکاری ڈپارٹمنٹ ان کو بنا دیا گیا 26ویں ترمیم، تو یہ اس وجہ سے اکنامکلی ہٹ ہوگا پاکستان بہت بری طرح. اچھا، خان صاحب نے اس حوالے سے کیا بتایا؟ کیونکہ آپ کو 2 مہینے سے الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا، اب آپ کو آج سڈنلی الاؤ بھی کر دیا گیا. اس پر خان صاحب نے کیا کہا اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو الاؤ کرنے؟ کیونکہ جب وہ پولیس والے یہی کہہ رہے تھے نا جلدی جلدی نکلو، کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ شور مچا دیتے ہیں. خان صاحب میسج دے رہے تھے اس پہ شور مچا دیتے ہیں. تو پولیس والے بہت شور مچائے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا رائٹ بنتا ہے زیادہ ٹائم لینے کا، کیونکہ تم نے 8 ہفتے سے ان کا جو رائٹ تھا وہ نہیں دیا. تو ہمیں عادت ہے، آدھا گھنٹہ بھی کافی تھا. ان سے ملاقات ہوگی، ماشاء اللہ بالکل صحت مند تھے. ایک صحافی مظہر برلا صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور ان کو ایک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ بس کر دیں. اس حوالے سے خان صاحب نے کچھ بتایا؟ کتنی صداقت ہے اس خبر؟ عمران خان کے پاس اگر کوئی جائے گا نا تو آپ کو پتہ نہیں ہے عمران خان کا وہ کبھی کوئی سیکرٹ رکھتے ہیں؟ انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی سیکرٹ نہیں رکھی. لوگ ڈرتے مارے ملتے بھی نہیں ہیں ان کو، کہ ان کو پتہ ہے عمران خان نے سارا کچھ آپ لوگوں کو باہر بتا دینا ہے. اس لیے عمران خان کو کوئی نہیں مل رہا. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا شہباز شریف کو کہو ذرا ایک فون کر دیں جیل کے اندر، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. خود ہی نے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں عمران سے کرتے. اپنی رہائی کے حوالے سے عمران خان نے کیا بتایا؟ کب تک ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ عید سے اگلی عید میں عید اپنے عوام کے ساتھ گزاروں گے. اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ کیسے ہوگی؟ ہمارے کورٹس تو جو کورٹس کا آپ نے حال ہوا ہے، جو عمران خان کی جو بیل کی تاریخ ہے وہ کیا کریں؟ آپ کو میں بتاتی ہوں کورٹس کیا کریں. جیسے کوئی گیم ڈالی ہوئی ہے، مودی کے اوپر فوکس کم ہے اور عمران خان کے اوپر زیادہ ہے. ایک ہی دن پہ لاہور میں تاریخ رکھ دی ہے،
عمران خان کی بیلز کی اسی دن تاریخ رکھ دی ہے اسلام آباد میں القادر کی. ایک ہی لائر ہیں تو سلمان صفدر یا ایک جگہ پیش ہو سکتے ہیں یا دوسری جگہ, تو یہ جان کے ہی کر رہے ہیں نا. اب یہ کس قسم کی گیم ہے؟ کون سا کورٹ ہے جس کو عقل نہیں ہے کہ اگر اسلام آباد میں لگا ہوا تو میں لاہور میں نہ لگاؤں؟ اس کا مطلب ہے یہ سرکاری ڈپارٹمنٹ کی طرح مینیج ہو رہے ہیں. تو عمران خان کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ آپ مجھے بتا دیں کہاں سے ملے گا. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی تو یہ کورٹس اگر سرکاری ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں, عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا. عمران خان کورٹس کے ذریعے جیل میں سے نہیں آئیں گے باہر. جنید اکبر کے حوالے سے میم کیا فیصلہ ہوا ہے جنید اکبر کے حوالے سے؟ میں نے بتا دیا تھا ابھی. جنید اکبر کا انہوں نے کہا, ہم نے ان کو بتایا کہ میڈیا والے بھی عجیب سوال کر رہے ہیں جیسے کہ عمران خان نے کسی کو ہٹایا ہے. عمران خان نے کہا نہیں جنید, میں نے کہا یہ آپ سارے غلط سوال ہی کر رہے تھے نا. میں نے کہا آپ کی اس بات سے تو وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی پرائیورٹی تحریک ہے اور تحریک کی موبلائزیشن جنید اکبر کے ذمہ کی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کسی کو دیا ہے عمران خان نے, تو انہوں نے کہا میں نے جنید اکبر کو دیا. اور اگر میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں, اگر وہ چاہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں پرائیورٹی, وہ تنظیم کو آرگنائز کرنا تحریک کے لیے وہ ہے. اگر وہ اس کو مینیج کر کے پی ایس سی کو بھی مینیج کر سکتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہوگی. عمران خان نے ان کے اوپر چھوڑ دیا. میم خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب بھی پاک انڈیا کی جنگ ہوگی تو نواز شریف صاحب چپ ہو جائیں گے, یہ نہیں بولیں گے. تو ان کو بتایا آپ نے کہ ان کی مشین کو یہ آج کچھ سالوں بعد سچ ثابت ہو گئی ہے. تو ہم دیکھیں, میں پاکستانی ہوں, آپ سارے پاکستانی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو لیڈرز ہیں جو بھی ملک میں ہیں, چلو آپس میں تو لڑیں, لیکن جب انڈیا کے ساتھ یا باہر سے ہمیں اٹیک ہوتا ہے اس کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا. یہ لوگ تو اس کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے. جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے غصہ اب پاکستانی کے طور پر ہو رہا ہے. یہ کوئی میں کوئی پارٹی بازی تو نہیں کر رہی. آپ پاکستانی, آپ کو فکر مند نہیں ہے کہ آپ کے لیڈر آپ کے لیے اس طرح جنگجو طریقے سے نہیں بات کر رہے باہر, جس طرح مودی اپنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے لیڈر بن کے وہاں کھڑا ہو کے جنگجو قسم کی باتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف. ہمارے لوگ بات ہی کوئی نہیں کر رہے, ہمارے لوگ ڈیفینسو ہو کر بات کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو ہمیں پسند آ رہا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم مزاحمت کی گئی تھی, 2 بہنوں کو اجازت ملی تھی, اس دفعہ تیسری بہن کو بھی اجازت مل گئی, تو اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا. ہم نے 8 ہفتے لگائے ہیں, یا وہ تھک جاتے ہیں یا ہم تھک جاتے ہیں. تو ہم یہ گرمی میں بھی آ کے کتنی دن آپ کو پتہ ہے ہم کھڑے رہے. اور لوگوں نے ساروں نے جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, لیڈرز بھی ہیں, سب آئے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اجازت دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی بالکل, علیمہ خان صاحبہ آج عمران خان صاحب سے بات کر کے السلام علیکم.